السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کمپلیٹ کورس 2021 آج چوتھا حصہ ہے، پارٹ 4 ہے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم 10 چیزیں آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، اور ان 10 چیزوں میں کچھ آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر کے آپشنز ہیں اور کچھ باتیں ہیں۔ یہ باتیں آپ کے آپشن سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کا فاریکس کا مائنڈ بناتی ہیں۔ یہ باتیں آپ کو فاریکس میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کے مارکیٹ کے اندر کے فل آپشنز کا سافٹ ویئر کا علم ہو جائے اور آپ کا مائنڈ یہ جو باتیں آج آپ لوگوں کو پوائنٹس نقطے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، یہ آپ کے ذہن میں نہ ہوئے مارکیٹ کے اندر نقصان آپ کے مقدر میں ہوگا۔ اور اگر آپ کو سافٹ ویئر کے چند سافٹ ویئر بنیادی چیزوں کے علاوہ آپ کے علم میں نہ ہوئے تو اور یہ سارا مائنڈ آپ کا ٹریڈنگ کا بنا ہوا ہو تو اٹس اوکے، آپ کی بات بن جائے گی۔ آج کی ٹیوٹوریل کی شروعات میں میں وہی الفاظ دہراؤں گا جو پہلے 3 ٹیوٹوریل کے اندر تھے کہ اگر آپ یہ ٹیوٹوریل سن رہے ہیں تو یہ ٹیوٹوریل آپ کو چوتھے نمبر پہ سننا پڑے گا۔ آپ tanveeforex.com میں آئیں، ہماری ویب سائٹ ہے، موبائل کمپیوٹر کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ فاریکس کورسز ہیں اور فاریکس کمپلیٹ کورس 2021 ہے۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس پہلے 3 ٹیوٹوریل ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ پہلا ٹیوٹوریل آپ نے سننا ہے، پھر دوسرا سننا ہے، پھر تیسرا سننا ہے۔ اور یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تنہائی میں سننا ہے، کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، پوائنٹس اور نکات آپ کو لکھنے پڑیں گے، اور ڈیلی ایک بار ایک ٹیوٹوریل بے شک نہ سنیں۔ ایک دن میں ایک سے زائد ٹیوٹوریل نہیں سننے، ایک دن میں ایک ٹیوٹوریل سننا ہے۔ 2 بار سنیں، 3 بار سنیں، 4 بار سنیں، اور اپنے آپ کو آزاد کر دیں دنیا کی مسائل سے، بچوں کے شور سے۔ اگر آپ آفس کے اندر ہیں تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر اس ٹیوٹوریل کو سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز آج ہم بات کریں گے کہ فاریکس اور امیری۔ کیا فاریکس امیر ہونے کا ایک شارٹ کٹ ہے؟ دوسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ غریب لوگ اور فاریکس ٹریڈنگ۔ بہت مزے کا کویشچن ہے اور سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ غریبوں کو ہوتا ہے، لازمی سنیے گا۔ نمبر تیسری کہ ہم نے ایک چیز سنتے ہیں فاریکس سگنلز، اس کے حقائق، فاریکس انڈیکیٹرز کیا ہوتا ہے، حقائق، آٹو ٹریڈنگ روبوٹ، خود بخود ٹریڈ لگنے کلوز کرنی سافٹ ویئر آج کا ہمارا 5واں ٹاپک ہے۔ چھٹے نمبر پہ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے بھی آپ لوگوں سے لوگ رابطہ کرتے ہوں گے، کتنی صداقت ہے، کتنا کذب ہے، جھوٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ کون سا بہترین سافٹ ویئر ہے ٹریڈنگ کے لیے، یہ آج کا ہمارا 7واں ٹاپک ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک جو لکھا ہوا ہے وہ ہے ایکسٹرا چارجز، ڈپازٹ اینڈ وڈرا چارجز، کمیشن، رول اوور چارجز، ہڈن چارجز۔ ان کے اوپر 9ویں نمبر پہ ڈپازٹ اور وڈرا میتھڈ کون کون سے ہیں، کون کون سے بہتر ہیں، اور 10ویں نمبر پہ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے فاریکس بیسٹ ٹیچر کون سا ہے جس سے آپ فاریکس کو سیکھنے میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ فاریکس از ناٹ اے وے آف ریچ۔ آپ کا فاریکس ٹریڈنگ بزنس کوئی امیر ہونے کا راستہ یا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ فاریکس کے اندر میں نے دنیا کے اندر، مجھے اب بھی تو کئی سال ہو چکے ہیں، بہت سی دنیا کا واسطہ پڑا ہے اور اپنے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ فاریکس امیر ہونے کا سب سے مشکل راستہ ہے۔ پاکستان کے اندر ڈاکٹر بننا ٹریڈر بننے سے کئی گنا زیادہ آسان ہے۔ پاکستان میں پائلٹ بننا ٹریڈر بننے سے کئی گنا زیادہ آسان ہے۔ پاکستان میں ٹیچر بننا، ایم فل کرنا، پی ایچ ڈی کرنا ایک کامیاب ٹریڈر بننے سے کئی گنا زیادہ آسان ہے۔ ان تمام چیزوں سے زائد فاریکس ٹریڈنگ بزنس ہے، اور آپ لوگوں نے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آسان اس بزنس کو لیا ہوا ہے۔ تو خود سوچ لیں کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ایک ڈاکٹر کو کتنے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جو محنت ہے اس محنت کے اندر
میں آپ لوگوں کو کیا کہوں کہ ڈاکٹر کی کتنی محنت ہوتی ہے، انجینئر کی کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنی برداشت ہوتی ہے، کتنے دھکے ہوتے ہیں. لیکن ٹریڈر بننے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریڈر ہوں، الحمدللہ پرافٹ کے اندر ہوں. تو آج سے کچھ دن پہلے، مطلب 1-1.5 سال سے تو میں بہت تھک چکا ہوں. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کئی سال 2-3 سال یا کئی سال میں 3 گھنٹے لگاتار سویا ہوں. اس ٹریڈنگ کو میں نے اتنا ٹائم دیا ہے، اور یہ نہیں کہ مارکیٹ کے سامنے بیٹھنے کو ٹائم دیا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ فاریکس کے اندر آپ 10-15 ہزار روپے کی نوکریاں کر رہے ہیں، 20 ہزار روپے کی، اور بولتے ہیں کہ اس کو 10 گھنٹے دیتے ہیں، اور آپ کو 10-20 یا آدھے گھنٹے کا لیکچر سننا یا آپ کو فاریکس کے اندر ٹائم دینا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ فاریکس ایک جہنم ہے ان لالچی لوگوں کے لیے جو لوگ اس کے اندر لالچ کر کے یا اس کو امیر ہونے کا شارٹ کٹ راستہ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے معاشی جہنم ہے. ان کا پیسہ ایندھن بن جاتا ہے، آگ میں جل جاتا ہے. تو فاریکس ایک مشکل بزنس ہے. فاریکس ایک قربانی لے کر آنے والا بزنس ہے. یہ اتنا آسان بزنس نہیں ہے. اس چیز کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں. نمبر 2 کا آج کا ٹاپک ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، کہ غریب لوگ اور ٹریڈر. فاریکس غریب لوگوں کے لیے بھی بزنس نہیں ہے. متوسط طبقہ اس کے اندر ٹریڈنگ کر سکتا ہے، لیکن غریب لوگوں کے لیے یہ بزنس نہیں ہے. اب مجھے کوئی بندہ بولے کہ ہم نے کام کرنا ہے گولڈ کا، ہم نے کام کرنا ہے PIA کے مقابلے کے اندر، ہم لوگوں نے کوئی جہاز ایئر بلیو ٹائپ کے ہم نے کوئی اپنا سسٹم شروع کرنا ہے. اور بھائی میں کہاں، ایئر بلیو کہاں؟ آپ سمجھ جائیں گے کہ یار اس کے اندر بہت سے اخراجات ہیں. تو غریب لوگ، جس بندے کی 800,000 روپے دیہڑی ہے، جس کی 18-20 ہزار روپے ماہانہ سیلری ہے، وہ 1000 روپیہ اس کے لیے اجاڑنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. لیکن اس ٹریڈنگ بزنس کے اندر جب اس کے 1000 روپے کے $6 بنیں گے تو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا. وہ اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کے لیے مشکل میں ڈلتا رہے گا، کیونکہ 1000 روپے کی دیہڑی لگانے والا شخص شاید اس کو پورا مہینہ دیہڑی بھی نہ ملے، تو روزانہ اس کی دیہڑی بھی نہ لگے. تو اس شخص کو جب $6 کے اجڑتے ہیں تو شاید میرے اور آپ کے لیے $6 کی اہمیت نہیں ہوتی، اس شخص کے لیے بہت اہمیت ہوتی ہے. اس شخص کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بزنس کرنا. وہ شخص پیسے کو دیکھتا ہے، کامیابی کو نہیں دیکھتا. میں آج ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے اپنے ظاہر کر دیتا ہوں کہ جس ٹائم کے اوپر ہم لوگ فاریکس کے اندر آئے تھے، شاید 2014-15 16 نہیں 13-14-15، مطلب آنے سے بیسکس کے بعد کی بات ہے. تو اس ٹائم کے اوپر بھی میں ویب سائٹس کے حوالے سے پاکستان کے چند گنے چنے لوگوں میں سے شامل ہوتا تھا. تو اس ٹائم کے اوپر بھی الحمدللہ بہت اچھی آمدن تھی. تو ہم لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہوتا تھا کہ 30-40 ہزار روپے ہم نے اجاڑنے ہیں فاریکس کے اندر. نیت سن لیں. اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ جس دن بھی ہمارا شروع کے اندر پیسہ اجڑتا، ہم لوگ کہے لگا رہے ہوتے تھے، انتہائی غلط کرتے تھے. لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فاریکس کے اندر ہم لوگوں کو نقصان کے اوپر گھبرایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آن لائن فیلڈ کے اندر سے کمانے والا پیسہ اگر کوئی 5-10% ہم گنوا بھی دیتے تھے تو ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر وہی پیسہ میں اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا پیٹ کاٹ کر فاریکس کے اندر لگاؤں گا اور اجڑیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا شاید اتنا ہی پیسہ اجاڑنا. تو فاریکس کے اندر میں نے دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا، میں نے پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں. 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ میرے اس ٹائم کے اوپر واٹس ایپ پہ ٹوٹل لوگوں کے میسیجز دیکھیں تو آئی تھنک 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہوں گے. ایک اندازہ ہے، ایک تکہ ہے. تو خود سوچ لیں، میں نے دنیا میں کسی بھی بروکر کے اندر سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جو شخص فاریکس میں آیا ہو اور اس نے پہلے پیسہ نہ اجاڑا ہو، پہلے پیسہ نہ گمایا ہو. تو فاریکس غریب لوگوں کے لیے کاروبار کر سکتے ہیں. سینٹ اکاؤنٹ میں عرصہ گزرے گا، وہ آ جائیں گے. لیکن امیر لوگوں کی نسبت یہ بیسیکلی جو بنیادی طور پر یہ بزنس ہے، یہ امیر لوگوں کا بزنس ہے، ان کے لیے انتہائی غریب ہے.
نمبر 3 ان لوگوں کے لیے انتہائی غریب لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک دھندا ہے۔ اب ہمارے ٹیٹوریل سننے والے اکثر میلز بھی ہوتے ہیں، فیمیلز بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے نا ان کے اوپر تھوڑا لفظ سخت استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی سگنلز آتے ہیں، سب سے بڑا مخالف میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو سگنلز ہیں، جس دن سے سگنل آئے آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے کنفرم کہ کتنے سالوں سے، اس دن سے ہر سگنل کا ڈیٹا ہے، اور اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سگنل پہ کام کریں گے آپ کا پیسہ اجڑے گا۔ یہ صرف اس وجہ سے ترنیم فاریکس کے اوپر آتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سگنلز نہیں دیں گے تو آپ لوگ کسی اور سے سگنلز لیں گے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ سگنلز کیا ہوتے ہیں، حقائق کیا ہیں۔ اگر آپ سگنلز کے اوپر ہمارے پیسہ کما بھی لیں تو یہ پیسہ کمانا آپ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پورا دن آپ کا اس وجہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر یا ہمارے کوئی اور سسٹم ہے یا کسی اور کا کوئی سسٹم ہے تو وہ لگا رہے گا یار کوئی سگنل آ جائے۔ آپ نے سیکھنا خاک ہے۔ تو فاریکس کے اندر، دنیا کے اندر میں ایک دعوے سے چیلنج کر رہا ہوں، بہت عرصے کے بعد بھی بے شک آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو 1-2 سال سے فاریکس سگنلز میں پرافٹ میں ہو۔ تو یہ لڑکے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ نقصان میں جاتے ہیں، میں نقصان میں جاتا ہوں، تو میں فیس بک پہ پوسٹیں لگانا شروع کر دیتا ہوں کہ آئیں جی سگنل لے لیں، $30 کا سگنل، $40 کا سگنل، $50 کا سگنل، منتھلی فیس ہے، $100 سالانہ فیس ہے، $200 لائف ٹائم فیس ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ مہینے میں 3-4-5 شکار ڈھونڈتے ہیں، $30 $40، ان کے $180-200 بن جاتا ہے، ان کی 30-40 ہزار روپیہ کسی بھی نوکری سے بہتر بن جاتا ہے۔ تو بھاڑ میں گئے عوام، سگنلز کے اوپر نقصان ہو جانا کوئی مسئلے کی بات ان کے لیے نہیں ہے، عوام اجڑ جاتے ہیں۔ میرے لیے کل ایک شخص آیا آؤٹ آف کنٹری سے، ایک بروکر کی طرف سے تھا، پاکستانی تھا، تو مجھے وہ بات بتا رہا تھا کہ ایک ان کا کوئی دوست تھا جاننے والا، وہ جا رہا تھا لاہور کے اندر سفر کر رہا تھا، تو اس بروکر کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بندہ MT4 اوپن کی ہوئی ہے، تو اس نے بولا کہ MT4 اوپن کی ہوئی ہے تو ذرا ایسا کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی ٹریڈنگ کرتے ہو۔ وہ ٹریڈر مل گئے، اس نے کہا میں تو بہت بڑا اکاؤنٹ مینیجر ہوں۔ اکاؤنٹ مینیجر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، لیکن میں اسی کے اندر ڈال دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ مینیجر مطلب کہ میرے اکاؤنٹ پہ آپ ٹریڈ لگائیں، آپ اکاؤنٹ مینیجر ہیں۔ وہ اس کی باتوں میں آ گیا، آتے آتے وہ اجاڑتے اس کا 50 لاکھ روپے کا $50,000 کا اس نے اس لڑکے کا اکاؤنٹ اجاڑ دیا۔ لیکن وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اب میں اکثر لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو سمجھ مشکل سے آتی ہوں گی کہ ہمارے ہاں ہمارے سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے نہیں کماتے، بھائی اپنے لیے کماتا ہے، چچا اپنے لیے کماتا ہے، بھتیجے کے لیے نہیں کماتا، بھتیجا اپنے لیے کماتا ہے، چچا کے لیے نہیں کماتا، ماموں بھانجے کے لیے نہیں کماتا، بھانجا ماموں کے لیے نہیں کماتا، بھائی بہنوں کے لیے نہیں کماتے، بہن بھائیوں کے لیے نہیں کماتے۔ جب آپ کے سگے آپ کے لیے نہیں کماتے یا آپ اپنے سگوں کے لیے نہیں کماتے تو فیس بک کی یا روڈ کے اوپر ملنے والا شخص آپ کو اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، وہ کیوں کما کر دے گا؟ بہرحال فاریکس کے اندر سگنلز کے چکروں میں نہیں پڑنا، کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ دھندا کرنے والے لوگوں کا دھندا ہے اور اس کے اندر صرف ناکامی ہے۔ اگر کوئی فاریکس کے اندر سگنلز کے اوپر بات کرے تو آپ اس کو بولیں ذرا 1-2 سال کا انویسٹر پاسورڈ تو دے دیں، بہتر یہ اس سے بات نہ کریں، پھنس جائیں گے۔ میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان تمام ایڈریس پہ کوئی بھی سروس لینے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ سگنلز میں کامیابی نہیں ہے، سگنل میں سکسیس نہیں ہے۔ نمبر 4 انڈیکیٹر۔ انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بھی سافٹ ویئر ہو، لائک آپ کے میرا MT4 آپ کے سامنے ہے، انڈیکیٹرز پہ جائیں گے، آپ کا ٹرینڈ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس ایک لائنیں سی اوپن ہو گئی ہیں اپنے چارٹ کے اوپر، ان کو انڈیکیٹر بولتے ہیں۔ انڈیکیٹر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو MT4 کے اندر سے مل جائے گا، ایک ہوتا ہے کسٹم انڈیکیٹر، آپ کو کہیں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہی آپ کو وہ کرنا پڑے گا،
آپ کو ادھر سے MT4 میں انسٹال کرنا پڑے گا. کیسے انسٹال ہوتا ہے یہ دیکھیں. آپ فائل کے اندر آئیں گے, اوپن ڈیٹا فولڈر کے اندر آئیں گے. اگر آپ کے پاس انڈیکیٹر نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ موبائل کے اوپر کمپیوٹر کے اندر ہماری ویب سائٹ سے انڈیکیٹرز ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں بتاتا ہوں کہاں سے. MQL4 میں جائیں, انڈیکیٹرز میں جائیں اور اس جگہ پہ پیسٹ کر دیں وہ جو انڈیکیٹر آپ نے کاپی کیا. اگر آپ کے پاس انڈیکیٹر نہیں ہے تو تنویر فاریکس انڈیکیٹرز کے نام سے آپشنز ہیں, اس کے اندر بہت سارے انڈیکیٹرز آپ کو مل جائیں گے. تو انڈیکیٹر کی اہمیت سے انکار کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ انڈیکیٹرز کے اندر سے ملنا ناممکن نہیں ہوگا. لیکن اب دنیا کا سب سے اچھا جہاز ہے, پاکستان میں F-16 ہے, F-17 بھی آ چکا ہے, تو وہ میرے کس کام کا. انڈیکیٹر دنیا کا اچھے سے اچھا ہو, یہ 100% نہیں ہوتا. مارکیٹ میں ٹریڈ لینے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر انڈیکیٹر مارکیٹ میں ٹریڈ لینے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تکا ہے, اندازہ ہے, کیلکولیشن ہے. مارکیٹ میں ویسے 50% چانس ہے مارکیٹ کے اوپر جانے کے, 50% ڈاؤن آنے کے, لیکن انڈیکیٹر آپ کی 60% یا 65% پہ لے جاتا ہے. اس سے زائد کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا پلان, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کا وے, آپ کا ایکسپیرینس ہی آپ کو پرافٹ میں لا سکتا ہے. خالی انڈیکیٹر آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے دنیا کا سب سے اچھا جہاز میرے جیسے جاہل بندے کے لیے جس کو جہاز پائلٹ ہے ہی نہیں, یا آپ کے لیے اگر آپ پائلٹ نہیں ہیں تو. جہاز کی اہمیت سے انکار کوئی نہیں ہے. تو انڈیکیٹر کی مدد سے ٹریڈ لینا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن کوئی شخص بولے گا کہ انڈیکیٹر لے لیں اور پیسے دے دیں اور فلاں, ایسی چیز لوگوں سے بات کرنے سے پہلے میرے کنٹیکٹ ایڈریس پھر آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. بہرحال آگے واٹ از EA بولتے ہیں آٹو ٹریڈنگ روبوٹ. ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے چھوٹا سا کچھ کیبیز میں, وہ کیلکولیشن پہ ہوتا ہے, کمپیوٹر ہوتا ہے. وہ کمپیوٹر آن ہونا چاہیے, موبائل پہ استعمال نہیں ہوتا, خود ٹریڈ لگاتا ہے, خود کلوز کرتا ہے. اور میں نے پوری زندگی میں بہت سارے یہ دیکھے ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی بہت مہنگے یہ پڑے ہیں. اینڈ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہوگا, کامیابی نہیں ہوگی, یہ الگ بات ہے. $1000 کے اکاؤنٹ کے اوپر EA پہ کام کرتے ہیں, پہلے دن بھی واش ہو سکتا ہے, $50 کے بعد بھی واش ہو سکتا ہے, $500 دینے کے بعد بھی واش ہو سکتا ہے, $1000 دینے کے بعد بھی واش ہو سکتا ہے, $2000 دینے کے بعد بھی واش ہو سکتا ہے. لیکن آٹو ٹریڈنگ روبوٹ میں صرف نقصان یہ ہے. بہرحال اگر آپ کو آٹو ٹریڈنگ روبوٹ کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو تنویر فاریکس EA فری ڈاؤن لوڈ اگر آپ کلک کریں گے تو اوکے, اٹس اوکے ہو گیا, کوئی مسئلے والی بات نہیں, آپ کو ادھر سے مل جائیں گے. مور کے اوپر آپ کلک کریں گے تو فاریکس EA کے نام سے ہمارا ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے, اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اکاؤنٹ مینجمنٹ, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. ایکسپلین کا سمپل سی بات ہے کہ کوئی بولتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر میں ٹریڈ لگاتا ہوں, پاسورڈ دے دیں. فاریکس کے تمام بروکرز میں غیر قانونی ہے. چاہے کسی بروکر کا کوئی نمائندہ ہی آپ کو بتا رہا ہو, آپ نے کسی کو پاسورڈ نہیں دینا. آپ اپنے سگے بھائی سے مشورہ کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں تو اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, بیٹی سے مشورہ کرتے ہیں, بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں, بیوی سے مشورہ کرتے ہیں, بہنوں سے مشورے کرتے ہیں, دوسرے بھائیوں سے مشورے کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ 1,00,000 2,00,000 کا کاروبار کر رہا ہوں, کیا ہماری نیچر ملتی ہے. لیکن آپ کو فاریکس کے اوپر کوئی لڑکی کے نام سے فراڈیا مل جاتا ہے تو آپ کا ٹھرک پن اس کے اوپر آ جاتا ہے. پیار سے ایک لفظ آپ سے آپ کی ساری انویسٹمنٹ چھین لیتا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں, دنیا میں کام ہی کوئی نہیں. یہ سارے کا سارا میں نے بہت غور سے دیکھا ان تمام لوگوں کو. یہ سارے کے سارے تقریباً سکیمرز ہیں, خود نقصان میں ہیں, چاہے وہ یوٹیوبر کے روپ میں ہو, چاہے وہ کورس بیچنے والے کے روپ میں ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ملنے روپ میں ہو. اگر آپ لوگ خود کمانا چاہتے ہیں, خود سیکھنا پڑے گا, کوئی نہیں کما کر دے گا. میں بہت زیادہ میں نے مارکیٹ کے اندر سے سرچ کے بعد بتا رہا ہوں. 7واں نمبر جی, فاریکس سافٹ ویئر کون سا بہتر ہے؟ MT4 MT5. ویسے میں تو چونکہ پرانے لوگوں میں سے ہوں جو 5-7 سال سے یا 8 سال سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, تو وہ تو MT4 کا دور تھا.
ابھی MT5 آ گیا ہے تو MT4 MT5 اٹس اوکے ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر ایشو والی بات نہیں ہے, باقی بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, مناسب ہے. 8واں, فاریکس کے اندر چارجز ہوتے ہیں. کوئی ڈپازٹ پہ چارج لیتا ہے, کوئی وڈرا پہ چارج لیتا ہے, کوئی ویزا کارڈ سے ڈپازٹ کرتے ہیں چارج لیتا ہے, کوئی سکریل سے دیتا ہے, کوئی پاکستان سے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈپازٹ کرواتے ہیں, 3-4 روپے ڈپازٹ پہ کٹوتی, 3-4 روپے وڈرا پہ کٹوتی, اکاؤنٹ مینیجر سے بات کرتے ہیں, خیر ہے 3-4 روپے ہی ہیں بھائی, $1000 آپ ڈپازٹ کریں, 4 روپے کٹوتی ہو, 4000 روپیہ بنے گا. اسی ٹائم وڈرا کرویں 4000 پھر بن جائے گا. کون سا ایسا رشتہ آپ کا بروکر سے آ گیا کہ آپ 8000 روپے یہ 3-4 روپے میں دے رہے ہیں. بھکاری آتا ہے آپ کے گھر کے سامنے, آپ کے کوئی غریب بندہ ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, 10 روپے دیتے ہوئے آپ ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور بروکرز کو یہ عیاشیاں کرواتے رہیں. ایسے بروکر پہ کام کرنا ہے جو نہ اس کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہ ہوں, سپریڈ ہو, کمیشن نہ ہو, کمیشن ہو سپریڈ نہ ہو, اس کے بعد سویپ چارجز نہ ہوں, کوئی ہڈن چارجز نہ ہوں, کوئی رول اوور چارجز نہ ہوں, کوئی ڈپازٹ چارجز نہ ہوں, کوئی وڈرا چارجز نہ ہوں. اگر آپ کا وز کارڈ سے ڈپازٹ کرواتے ہیں, آپ کا 7-8 روپے ڈپازٹ پہ کٹوتی ہوتی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں چلیں جی خیر ہے, اور بھائی خیر کیوں ہے؟ بروکر آپ کا چچا لگتا ہے, کوئی قریبی رشتہ دار لگتا ہے. بروکر کسی کا نہیں ہوتا. میں نے میں نے دنیا کو گھوما ہے, جتنے آپ کے تعلقات ہیں 1000 گنا زیادہ میرے تعلقات ہوں گے. یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو اپنا مفاد چاہیے, آج آپ کے اندر ہے تو ہے, کل کسی اور کو نہیں ہوگا, آپ کو پھینک دیں گے. تو ایسے بروکر میں کام نہیں کرنا جو چارجز وغیرہ لیتا ہو. بہرحال اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بروکر ہے تو بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر کلک کریں, تو اس کے اندر ایک 5ویں نمبر والا اکاؤنٹ ہے. اس کے اندر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, یہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. آج کے دن تک کوئی نہیں ہے, کل کا اللہ جانتے, کلک ہیئر پہ آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. کیونکہ میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیلی مجھے نا کالیں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے. 9واں ٹاپک, ڈپازٹ اور وڈرا کا میتھڈ. یہ ایک اچھا سا سوال ہے, ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. ڈپازٹ ویسے سگریل سے ہوتا ہے, نیٹلر سے ہوتا ہے, PM سے ہوتا ہے, پرفیکٹ منی سے ہوتا ہے, BTC سے ہوتا ہے, ویزا کارڈ سے ہوتا ہے, بہت سارے اور بھی میتھڈ ہیں جن کے اندر سے ڈپازٹ ہو جاتا ہے. مجھے اچھا وہ لگتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, اگر اس ملک کے قانون کے مطابق وہ بروکر ریگولیٹڈ ہے, تو اس ملک کے اندر جو لوکل بینک ہوتے ہیں, جیسے ہمارا HBL ہے, MCB ہے, BOP ہے, ان بروکرز کا لوکل بینک کا ڈپازٹ اگر بروکر بغیر کسی فی کے لے رہا ہے, کوئی چارجز کے علاوہ دے رہا ہے, تو وہ سب سے اچھا میتھڈ ہے. باقی سب پہ چارجز ہیں, اور کوئی نہیں دے رہا تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے بروکر کے اندر کام کرنے کی؟ کوئی آپ کی رشتہ داری ہے کیا؟ یہ بروکر جو بولتے ہیں ہم سگنل دیں گے, ہم فلاں دیں گے, ویسی بکواس کرتے ہیں. آخری چیز, فاریکس کے اندر بیسٹ ٹیچر کون سا ہے؟ ہر وہ ٹیچر آپ کے لیے بیسٹ ہے جو آپ کے لیے نفع میں ہو. یہ فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ ہر بندے سے ایرے گہرے سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں, یہ باعث نقصان ہوگا. یہ چسکے سکیمر سے لینا چھوڑ دیں, سکیمر سے چسکا لینا یہ بھی آپ کے لیے نقصان کی بات ہوگی. تو 1-2 بندے کو فالو کریں انشاءاللہ جن کا ایجوکیشن ہو. یہ نہ ہو کہ فاریکس کنگ لکھا ہوا ہو اور گھر اس کو ماں دیکھتی بھی ہو تو اس کو ماں کی محبت بھی نہ ہو, ماں اسے آوارہ سمجھتی ہو. تو اتنا ظلم بھی اپنے آپ کے اوپر نہیں کرنا. ہر ایرے گہرے نتھو پھتو سے مشورہ نہیں کرنا, جس کو جانتے نہیں ہیں مشورہ نہیں کرنا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. آج یہ ٹیٹوریل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوا ہوگا آپ کے لیے سمجھ میں. تو اس نیت کے ساتھ کہ پھیلانے سے سب کچھ بڑھتا ہے, چاہے وہ اچھائی ہو, برائی ہو, نیکی ہو, دھوکہ ہو, سچ ہو, حرام ہو, حلال ہو. تو اس کو آپ نے اس نیت سے پھیلانا ہے کہ خالق کائنات, رازق کائنات آپ کے علم میں, آپ کے نفع میں اضافہ کر دے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.